اس کمرے میں گھٹی گھٹی سسکیاں پورے کمرے کو دہلا رہی تھیں، اور اس دن کو وہ پچھتا رہی تھی کہ جب وہ حویلی چھوڑ کے نکلی تھی۔ اس نے کتنی مشکلوں سے اپنوں کو حاصل کیا تھا، اور جب اسے سب کچھ پتہ چلا کہ شاذم چودھری اتنے سالوں سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور شاذم اس سے محبت کرتا ہے، تو کوئی آیت رحمان کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل میں جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ شاذم کے اس رات والے الفاظ نے اسے گویا اندر سے توڑ دیا تھا، مگر حقیقت سامنے آنے کے بعد اپنے اندر شاذم کے لیے اور محبت محسوس کر سکتی تھی، یا پھر شاید یہ نکاح کی طاقت تھی کہ دونوں کے درمیان کے اتنے عرصے کے فاصلے کے بعد بھی دونوں کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ وہ ایک معمولی سے گھر میں رہنے والی لڑکی جسے اس کی چچی ظلم کا نشانہ بناتی تھیں، وہ اس گاؤں کے سردار کے نکاح میں ونی ہو کے چلی گئی اور پھر اسی سردار سے محبت کر بیٹھی، مگر قسمت نے دونوں کو الگ کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے اوقات میں رہنے والی لڑکی تھی، مگر اللہ نے اسے اس کے اوقات سے بڑھ کر دیا تھا، اور پھر اچانک سے حقیقت کا سامنے آ جانا اور یہ پتہ چلنا کہ وہ خانزادہ ایوب کی بھانجی ہے، یہ اسے حیران کرنے والی بات تھی۔ آخر خانزادہ ایوب سے کون واقف نہیں تھا؟ چودھریوں سے زیادہ طاقتور خانزادہ لوگ تھے، اور وہ انہی کے ہی گھر کی لاڈلی بیٹی صدف خانزادہ کی بیٹی تھی۔ وہیں صدف خانزادہ جس نے اپنی محبت کے لیے عیش و آرام چھوڑ دیا، مگر اپنی محبت کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بھی کافی صبر کیا تھا، اس لیے آیت کے اندر انہی کا ہی صبر موجود تھا، تبھی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح سب کچھ برداشت کرتی گئی۔ اور پھر اچانک سے مافیا کے ڈان سے ملاقات، اور پھر اسی ڈان کو آیت سے محبت ہو جانا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ آج اسے بس اسی پل کا انتظار تھا کہ جب شاذم زحال کی حقیقت سب کے سامنے لا کر یہ بتائے گا کہ وہ بے قصور ہے، کہ اس نے زحال کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ اور پھر آیت نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب کو اپنی حقیقت بتا دے گی، مگر قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معاویہ اسے سب کی آنکھوں کے سامنے سے لے جائے گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کو تو راستہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہے، اور اب اس اندھیرے کمرے میں اس کو ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جو سلاخوں سے بند تھی، باہر پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اللہ سے شدت سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسے اس قید سے رہائی دے دی جائے، اسے اس کی محبت دوبارہ دے دی جائے، اسے دوبارہ سب سے ملا دیا جائے، مگر ابھی ایسا کچھ بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف سب لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، مگر آیت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ذیشان نے اپنے طور پر پوری کوشش کر لی تھی، مگر کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ آیت کو کہاں لے کے گیا ہے۔ انہوں نے عالیان سے بھی پوچھا تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ جانتا ہو، مگر اپنے بھائی کی حقیقت دیکھ کر وہ خود صدمے میں چلا گیا تھا۔ یہ بات غلط نہیں تھی کہ معاویہ نے عالیان کو بالکل باپ کی طرح ہی پالا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی کے لیے اپنا دل سخت نہیں کر پا رہا تھا، مگر اپنے بھائی کی حقیقت یوں سامنے دیکھ کر وہ حیران تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا معصوم دکھنے والا بھائی ایک خطرناک ڈان ہوگا، جرم کی دنیا کا بے تاش بادشاہ۔ ذیشان نے جب عالیان سے پوچھا تو اسے جتنا پتہ تھا اس نے اپنے طور پہ سب کچھ بتا دیا۔ ذیشان نے وہاں پر بھی پتہ کروایا، مگر اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ سب لوگ نو کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ذریعے معاویہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ آیت کمرے میں اب بیٹھ کر تھک گئی تھی، آنسو اس کی پوری آنکھیں بھگو چکے تھے۔ معاویہ جب کمرے میں داخل ہوا تو آیت کا حال دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کی سچی محبت یوں رو رہی تھی، وہ بھی کسی اور کے پاس جانے کے لیے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں معاویہ نے پہلی بار کسی لڑکی کو چاہا تھا، اور وہ لڑکی یوں کسی اور کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کے دل میں گویا خنجر چلا رہی تھی، مگر وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے آیت کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آیت نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا یوں منہ پھیرنا معاویہ کو تڑپا چکا تھا۔ اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا، اس نے تو ایک ہنسی خوشی زندگی چاہی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں آیت اس کے ساتھ ہو، اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہو، وہاں پر اس کے بچے ہوں، وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اس جرم کی دنیا سے بیزار ہو چکا تھا، وہ جینا سیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد اس نے ایک زندگی کی تمنا کی تھی،
اس نے جینے کی تمنا کی تھی، مگر سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا، سب لوگ بکھرتے جا رہے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ حقیقت عالیان کو ابھی تک پتہ چل گئی ہوگی۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے عالیان کو بچوں کی طرح پالا تھا، کوئی خواہش نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ شروع میں جب عالیان چھوٹا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو معاویہ خود بھوکا رہ لیتا مگر اسے بھوکا نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ اتنی کامیابی اس نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی تھی، اس میں اس کی کافی محنت شامل تھی، کئی دنوں کی بھوک بھی شامل تھی، کئی زخم بھی شامل تھے جو اس کے جسم پر لگے ہوئے تھے، کئی گولیاں بھی شامل تھیں جو اسے ماری گئی تھیں، مگر اسے زندہ رہنا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو اس کچرے سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات عالیان کو بھی پتہ نہیں چلنے دی تھی کہ وہ مافیا کا کوئی ڈان ہے۔ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اسے حقیقت پتہ چل گئی ہوگی اور وہ اس سے نفرت محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ بات اسے اندر تک تکلیف دے رہی تھی۔ سارا غم ایک ہی دن میں معاویہ شاہ کے اوپر آ گیا تھا۔ وہ برا انسان نہیں تھا مگر دنیا والوں نے اسے برا بنا دیا، اور اب وہیں دنیا اسے اپنانے کو تیار نہیں تھی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ ذیشان کے بارے میں وہ سب کچھ پتہ لگا چکا تھا، وہ آیت کا ہی کزن تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا مگر اسے بس آیت کو سمجھانا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ بولنا شروع ہی ہوا تھا جب آیت بول اٹھی۔ کتنے گھٹیا انسان ہو تم، مجھے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کا ناحق خون اپنے دامن پر لے کر چل رہے ہو، تمہیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کی بددعائیں لے کر اپنے ساتھ سوتے ہو، تمہیں سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ کتنے لوگوں کا گھر برباد کر کے تمہاری زندگی اچھی گزر جاتی ہے؟ گھٹیا نیچ انسان ہو تم۔ وہ دوبارہ اپنے زبان کا زہر اس کے اوپر انڈیل رہی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ تم یہی کر سکتے ہو۔ میں نے دوبارہ تمہیں گھٹیا کہا۔ مارو مجھے، مارو نا۔ تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو گے تب بھی میں تمہیں اچھا نہیں کہوں گی، کیونکہ تم گھٹیا ہو، تمہاری محبت میں صرف ہوس ہے، تم اور کر ہی کیا سکتے ہو معاویہ شاہ؟ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ معاویہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ وہ خود کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اتنا ہی اس کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بعد میں وہ خود پچھتائے، مگر وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ معاویہ نے خود کو اتنا بے بس آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی محبت تھی، وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ نفرت کرتی ہے، مگر وہ اسے اور بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ کمرے میں موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور پھر اس سناٹے کو چیرتی ہوئی معاویہ شاہ کی آواز آیت رحمان کے کانوں میں پڑی تھی، مگر اس آواز میں درد تھا، بے بسی تھی، افسوس تھا، شرمندگی تھی، حسرت تھی، تمنا تھی، محبت تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ الفاظ دل سے نکل رہے ہیں، مگر دل گویا سلامت نہیں تھا۔ مگر آیت اس وقت سب چیزوں کو نظر انداز کر کے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا، ایک شکست خوردہ انسان۔ میں نے جس چیز کو چاہا وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملی۔ ہاں، میں نے زبردستی ان چیزوں کو ضرور حاصل کر لیا، مگر میں تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری زندگی میں اپنی مرضی سے شامل ہو۔ لوگوں کو ہم لوگوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے، ہم لوگوں سے ڈر لگتا ہے، مگر لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلے ہم لوگ بھی تو ایک معمولی انسان ہی تھے؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم لوگ کس وجہ سے اس دنیا میں شامل ہوئے ہیں؟ میری یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگ مجھ سے دہشت کھائیں، بلکہ میں ایک سادہ سا لڑکا تھا، چھوٹی سی خواہشیں تھی میری۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر سب لوگ مجھ سے دور ہوتے گئے، اور ایک ایک کر کے سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم جانتی ہو، میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب میری ماں باپ کے جانے کے بعد مجھے میرے بھائی کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ میں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، مگر اس بے حس دنیا میں کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ اگر کوئی مدد کر بھی دیتا تو کیمرہ اٹھا کر ویڈیو بنانا ضروری سمجھتا تھا۔ لوگ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ نیکی اگر کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، مگر لوگوں کو یہ چیز بخوبی یاد تھی کہ اگر پیسہ 1 روپیہ بھی کسی غریب کو دینا ہے تو ویڈیو بنا کر سب کو دکھانی ضرور ہے، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ مگر وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس غریب کی عزت نفس بھی تو ہے،
کوئی بھی انسان اپنی خوشی سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی نہ کسی وجہ سے مجبور ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے قابو میں کروں گا۔ میں نے جو تکلیفیں دیکھیں، میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی وہ تکلیف دیکھے۔ میں خود چاہے سرکاری اسکول میں ہی کیوں نہ پڑھا ہوں، مگر اپنے بھائی کو میں نے مہنگے اسکول میں بھیجا تھا۔ میں چاہے بچپن میں دوسرے ملک تو دور کی بات، دوسرے شہر بھی نہیں گیا ہوں، لیکن اپنے بھائی کو میں نے دوسرے ملک بھیجا۔ میں ہر وہ آسائش اپنے بھائی کو دینے کی کوشش کرتا تھا جو میرے پاس نہیں تھی۔ میرا بھائی میری زندگی تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میرا بھائی احساس کمتری کا شکار ہو۔ میں نے اپنے ماں باپ، اسے دونوں کا پیار دیا۔ کیا تم آیت میری تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ آج مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ میرا بھائی کو میری حقیقت پتہ چل گئی ہوگی اور وہ مجھ سے نفرت محسوس کر رہا ہوگا۔ تم جانتی ہو، میں آدھا یہ سوچ کر ہی مر چکا ہوں کہ علیان مجھ سے نفرت کرتا ہوگا، اور آدھا مجھے تمہارے الفاظ مار رہے ہیں۔ میں جینا چاہتا ہوں آیت، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی دل ہے، میں بھی ایک اچھی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، اس میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ کیا غلطی ہے میری کہ میں نے سچی محبت کی؟ میں نے دوسرے لوگوں کی طرح لڑکیوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک لڑکی سے محبت کر کے اس سے نکاح کا ارادہ رکھا۔ ہاں، میں جس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ ہر چیز عام ہے، مگر میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ پہلی بار تمہیں میں نے اپنی بیوی کے نظر سے دیکھا تھا، اور میں تمہیں بنانا چاہتا تھا اپنی بیوی۔ لیکن آیت، خدا کے لیے مجھے اپنے الفاظ سے مت مارو، میں آدھا مر چکا ہوں، مجھے اور مت مارو۔ اس کے الفاظ میں درد تھا، اگر کوئی اس کے الفاظ سنتا تو رو پڑتا۔ مرد انا کا دوسرا نام ہوتا ہے، مگر وہ مرد اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے اس سے بس التجا کر رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے اپنے الفاظ سے مکمل نہ مارے۔ مگر آیت پر کسی الفاظ کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے شاذم کے پاس جانا تھا، اسے شاذم چاہیے تھا۔ تم بھول جاؤ مجھے، میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ سے شاذم کی تھی اور اسی کی ہی ہوں۔ نہ میں نے اس سے پہلے کسی کو چاہا تھا، نہ اس کے بعد کسی کو چاہوں گی۔ وہ سب الفاظ کہہ کر دوبارہ اسے تکلیف دے رہی تھی، مگر آیت اس کی تکلیف کو اتنا تو محسوس کر سکتی تھی کہ معاویہ کو غلط اس دنیا نے ہی بنایا تھا، مگر وہ ابھی کچھ کہہ کر اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اسی طریقے سے سخت بنی اس کے سامنے موجود تھی۔ معاویہ نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں وہی سختی اور نفرت تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیل نہیں ہوا تھا، اور یہ بات اسے اور تکلیف دے رہی تھی۔ تم بھول گئی؟ 4 سال میں نے تم سے محبت کی اور تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ تمہیں بس اتنا یاد ہے کہ میں ایک غلط انسان ہوں۔ اس غلط انسان نے 4 سال تمہاری ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ بے بسی کے آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں آج شاذم چودھری یاد آ گیا ہے، جس نے تمہیں دھتکار دیا تھا، جس نے تمہیں اتنی تکلیفیں دی تھیں، جس کے سامنے تم نے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی۔ اس نے تمہیں بے دردی سے نظر انداز کر دیا، اور تم اس کے لیے میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو۔ میں غلط انسان نہیں تھا، اس دنیا نے ہی مجھے ایسا بنایا۔ یہ دنیا ہی ہمارے اندر کا اچھا انسان مار دیتی ہے، اور پھر ہمارے اندر برا انسان جنم لیتا ہے۔ لیکن میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم لوگ بہت دور چلے جائیں گے، جہاں پر تم اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ یقین کرو مجھ پہ، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم بھولنے کی بات کر رہی ہو، میں کیسے بھول جاؤں تمہیں؟ میں تو ایک پتھر دل انسان تھا، مگر تم نے مجھے ایک نرم دل انسان بنا دیا، اور جب میں تم سے عشق کرتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تم میری زندگی میں پھر کیوں آئی تھی؟ میرا ساتھ کیوں نبھایا تھا؟ میں تمہیں نہیں لانا چاہتا تھا، بلکہ تم خود میری زندگی میں آئی تھی، اور اب تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو آیت؟ میں تمہیں ذرا ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ میں آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی محبت کی دہائیاں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری محبت سچی ہے، اور تم ساری باتوں کو نظر انداز کر رہی ہو۔ میں تمہارے لیے اس دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، تم مجھ سے نفرت سے آزماؤ، میں تمہیں اپنی محبت دکھاؤں گا،
اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں میری محبت پہ یقین آ جائے گا کہ میں سچ میں تمہارے لیے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو جوڑا ہے وہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ لال کلر کا جوڑا آیت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آیت نے بے یقینی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی اور کے نکاح میں تھی، وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ معاویہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگر تمہیں یہی مسئلہ ہے کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو تو میں شازم کو مار ڈالتا ہوں اور پھر تمہاری عدت مکمل ہونے کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ اس نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ کہے تھے کہ آیت کا دل کانپ اٹھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، وہ گرا کے بولی تھی تو معاویہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک درد بھی شامل تھا۔ شازم پہ بات آئی تو وہ ایک بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی تھی، اور اگر اس وقت معاویہ کو کوئی مار ڈالتا تو اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور کمرے سے جا چکا تھا۔ آیت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا کر گیا ہے اور وہ کسی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آیت نے بے یقینی سے دروازے کو بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ سوائے انتظار کے ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف حویلی کا منظر بالکل ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے شادی کا ماحول تھا، ابھی سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کو آیت کی فکر تھی اور آیت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب لوگوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کر لی تھی، لیکن کسی کو بھی معاویہ کا کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ مفرح افسوس سے عالیان کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے معاویہ کی حقیقت پتہ چلی تو وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہا ہو۔ مفرح کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ مفرح پانی کا گلاس لے کر اس کی طرف جانے لگی۔ اس کے قریب بیٹھی تو ایک نرم آواز میں اسے پکارنے لگی، سر، پانی پی لیجئے۔ مفرح کی آواز پہ اس نے یکدم اپنا سر اٹھایا تھا۔ مفرح کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اور ساتھ میں پریشانی بھی تھی۔ وہ نظریں نہیں ملا پایا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ سر، ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ بس دعا کیجئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، مگر اس کا دل تھوڑی ماننے کو تیار تھا کہ وہ سب باتوں کو۔ انکاؤنٹرز کے آرڈر آ چکے تھے۔ یہ الفاظ گویا اس کے سماعت پر سیسے کی طرح اس کے کان میں ڈالے جا رہے تھے، یعنی اس کے بھائی کو مارنے کا اجازت نامہ آ چکا تھا۔ وہ بھائی جس نے اسے زندگی بھر اتنا سب کچھ دیا، کیا وہ انسان اس سے دور جانے والا تھا؟ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ خود کو نارمل رکھنے کے آخری حد تک کوشش کر رہا تھا، مگر وہ پریشان تھا۔ مفرح اس کی جذبات اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شازم گاڑی روک کر سڑک کے سائڈ پہ کھڑا تھا، کیونکہ ذیشان نے اسے وہاں پر رکنے کا کہا تھا، اور پھر شاویز کی گاڑی بھی وہاں پر آ کے رک چکی تھی۔ اس نے شازم کو دیکھا اور اس کی طرف جانے لگا۔ شاہ بھی تب تک آ چکا تھا۔ شازم نے ان دونوں کو یہاں کا کہا تھا کیونکہ ذیشان نے اسے یہاں رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اور پھر آہل اور منان بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ وہ لوگ ذیشان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ذیشان تھوڑی دیر بعد وہاں پر موجود تھا اور جو بات ذیشان نے انہیں بتائی تھی وہ سن کے شازم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ہرگز نہیں، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ وہ اس وقت ذیشان کی باتیں سن کر کانپ اٹھا تھا۔ اسے اب جلدی سے آیت کے پاس جانا تھا، کیونکہ ایک مصیبت بہت تیزی سے آیت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، جسے کیسے بھی کر کے شازم چودھری کو ہٹانا تھا۔ معاویہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنی موبائل کھولی تو اسے نو کا میسج موصول ہوا، اور پھر اس نے نو کے نمبر پہ فون ملائی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد فون اٹھا لی گئی، مگر جو خبر نو نے اس کو دی تھی وہ سن کر معاویہ حیران ہی ہو گیا تھا۔ سالہ کمینہ، اب سارے لوگ مل کے مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ابھی اپنی بات ہی کر رہا تھا جب نو نے دوبارہ سے اسے کوئی بات بتائی، جسے سن کر وہ خود کے لیے نہیں بلکہ آیت کے لیے پریشان ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فون بند کر چکا تھا۔ نو نے اسے جو خبر دی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ بھائی، جو لوگ آپ کو مارنا چاہتے تھے، اب ان لوگوں کو اچھا موقع مل گیا ہے آپ کو مارنے کا، کیونکہ آپ کے انکاؤنٹرز کے آرڈر آ چکے ہیں
اور اس لیے سب لوگ مل کر اب آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن اکرم علی، اس کو آپ کے گھر کا پتہ چل گیا ہے اور وہ کافی لوگوں کے ساتھ وہاں پر آ رہا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو تو راستے میں ہی ختم کر دیا ہے، مگر اس کے پاس اچھے خاصے لوگ موجود ہیں۔ میں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تب تک آپ بھابھی کو کسی صحیح اور محفوظ مقام پر پہنچائیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ایک نمبر کا گھٹیا آدمی ہے اور وہ بھابھی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ ان کا خیال کریں۔ اور ماویہ خود کے لیے نہیں بلکہ آیت کے لیے پریشان ہوا تھا۔ ابھی اس کے پاس زیادہ گولیاں بھی موجود نہیں تھیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی آدمی تھا۔ اسے سب سے پہلے آیت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر چھوڑنا تھا۔ وہ اسی ارادے سے آیت کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب دروازہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھا تو آیت وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا جب آیت نے گلدان اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ آیت دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور جیسے ہی ماویہ نے دروازہ کھولا اس نے اس پہ حملہ کر دیا۔ ماویہ کچھ نہیں سمجھ پایا اور زمین بوس ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھیں۔ وہ آیت کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آیت مت جاؤ، وہ تمہیں مار۔ ابھی وہ کچھ بھی بولتا کہ جب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ آخری حد تک آیت کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگے اس کے لیے خطرہ ہے اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بے وقوف بغیر کچھ سمجھے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ باہر نکلی تو اس کے آس پاس صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے جب اگلے ہی پل اسے ماویہ کی گاڑی نظر آئی۔ ماویہ نے اسے گاڑی چلانا سکھائی تھی، مگر اس نے کبھی گاڑی چلائی نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے گاڑی چلانا آتی تھی مگر اسے ڈر بھی لگتا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگے اس کے لیے مصیبت پہلے سے ہی موجود تھی۔ ماویہ آیت کو بچانا چاہتا تھا مگر آیت خود کے لیے خود مصیبت کھڑی کر رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ گاڑی آگے کی طرف بڑھانا شروع کر چکی تھی، مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کیسے بھی کر کے شازم تک پہنچنا تھا، مگر پیچھے وہ ماویہ کو گلدان مار کر آئی تھی۔ اسے یہی خوف تھا کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو۔ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ تھا۔ بھلا پھر اس کو یہاں پر کون بچانے آتا؟ وہ ہزار سوچوں میں ڈرائیونگ کرتی جا رہی تھی جب کچھ گاڑیاں اسے اپنے قریب سے گزرتی ہوئی دکھائی دیں۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس سنسان جگہ کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ پھر یہ گاڑیاں کس کی تھیں؟ جب اچانک سے گاڑی میں بیٹھے افراد کی نظر اپنے برابر میں آتی ہوئی گاڑی پہ پڑی تو سب لوگوں کی آنکھوں میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اور پھر اس گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی لگا دی گئی۔ باقی کی 3 گاڑیاں اس گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی جس گھر میں ماویہ بے ہوش پڑا تھا۔ آیت نے ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے گاڑی چلاتی جا رہی تھی۔ جب اس نے شیشے سے باہر دیکھا تو وہیں گاڑیوں میں سے ایک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی اور یہی بات اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس گاڑی سے کچھ افراد کے چلانے کی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی۔ وہ اسے گاڑی روکنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو بڑھاتی جا رہی تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سے راستے پہ جا رہی ہے، راستہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اسے بس ڈر کے مارے گاڑی کو بھگاتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گئی ہے، مگر ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کرنے کے۔ جب وہ گاڑیاں اس گھر کے باہر رکیں تو کچھ آدمی ان گاڑیوں سے نکل کر گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تھا پورے گھر میں موت سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو ادھر ادھر بھیج دیا تھا، جب ایک آدمی کی آواز اس آدمی کے کان میں پڑی تھی جو کہہ رہا تھا کہ ماویہ شاہ یہاں پر بے ہوش پڑا ہے، اور اکرم علی کے تو گویا نصیب ہی کھل اٹھے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ماویہ شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اگر اسے پکڑنا ہے تو اچھے خاصے لوگوں کو لے کر جانا ہوگا، کیونکہ وہ اتنا جلدی قابو میں آنے والا گھوڑا نہیں تھا۔ مگر یہاں تو سب کچھ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس کے چہرے پر پراسراری مسکراہٹ تھی، اور وہ پھر اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں پر ماویہ بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ افسوس ہے ماویہ شاہ، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اتنے عرصے سے ہم لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے تھے، اب تمہیں اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں مرنے کے بعد اس جرم کی دنیا کا نیا بے تاج بادشاہ میں بنوں گا۔
جس معاویہ شاہ سے لوگ خوف کھاتے تھے آج وہی معاویہ شاہ میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ آج کا دن تو جشن کا دن ہونا چاہیے۔ آخر میں نے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے، جشن تو بنتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور پھر ان آدمیوں نے معاویہ کو پکڑ کر کرسی پر رسیوں سے باندھ دیا تھا اور اس کے آس پاس 4-5 لوگ کھڑے تھے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد سب کو ہی ختم نہ کر دے۔ خوف تو ایسا تھا کہ وہ بے ہوش تھا، مگر پھر بھی سب لوگ ڈر رہے تھے۔ آخر معاویہ شاہ کسی معمولی انسان کا تو نام تھا نہیں، مافیا کے سب سے بڑے ڈان کا نام تھا جس سے سب ڈرتے تھے۔ دوسری طرف اکرم علی کا فون بجنے لگا۔ جن آدمیوں کو اس نے اس گاڑی کے پیچھے لگایا تھا ان کا فون تھا۔ باس، گاڑی کوئی لڑکی چلا رہی ہے اور اس لڑکی نے ہماری گاڑی کو دیکھ کر اپنی رفتار بڑھا دی اور وہ کھائی والے راستے پر پہنچ گئی ہے۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے مگر آگے کا راستہ بند ہے، یعنی سامنے کھائی ہے۔ وہ اکرم علی کو سب کچھ بتا رہا تھا، یعنی معاویہ شاہ کے ساتھ اس کی کمزوری بھی ماری جائے گی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو ان لوگوں کو وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ آخر اتنی آسان موت وہ کیوں معاویہ شاہ کو دیتا؟ وہ تو اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اسے سسکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنی آسان موت دینے کے لیے تو یہاں پر نہیں آیا تھا۔ اور اب وہ اپنی محبوبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھے گا تو معاویہ شاہ خود بھی تڑپ اٹھے گا، اور اس وقت کرم علی کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جب معاویہ شاہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، اسے بس معاویہ شاہ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ دوسری طرف آیت کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو رفتار سے بڑھاتی جا رہی تھی۔ پیچھے آتی ہوئی گاڑیاں اسی رفتار کے ساتھ اس کے پاس چل رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی غلط لوگ ہی ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے گاڑی کو چلاتی جا رہی تھی، اس چیز سے بے خبر کہ سامنے کا راستہ بند تھا۔ مگر اس نے بورڈ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو چلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اس نے اپنی گاڑی کو روکا، کیونکہ سامنے کھائی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ آگے، ابھی وہ پیچھے مڑ کے اپنی گاڑی پیچھے کرنے ہی والی تھی جب پیچھے آتی ہوئی گاڑی رک چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر اچانک سے گاڑی آگے کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ گاڑی کھائی میں گرنے ہی والی تھی جب ایک پتھر سے ٹکرا کر نیچے آ گئی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ گاڑی کا آدھا حصہ ہوا میں تھا اور آدھا زمین پر۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ موت اس کے سامنے تھی۔ وہ تھوڑی سی ہلنے کی کوشش کرتی تو گاڑی نیچے گر جاتی۔ اس نے اپنی گردن موڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے یہی ڈر تھا کہ اس تھوڑی سی حرکت سے بھی گاڑی نیچے گر سکتی ہے، اس لیے وہ بغیر حرکت کیے وہیں پہ دعا مانگ رہی تھی۔ شاذم آ جائیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، منان بچا لو مجھے، کوئی تو بچا لو۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ جب گاڑی سے کچھ لوگ نکلے، ایک آدمی نے موبائل اٹھا کر کرم علی کو فون ملایا۔ جیسے ہی کرم علی نے فون کان سے لگایا تو سامنے آدمی کی بات سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ پانی لاؤ۔ اس کے حکم پر ایک آدمی پانی بھر کر لایا اور معاویہ کے اوپر ڈال چکا تھا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، مگر اسے بس آیت کا ہی خیال تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی آیت کو پکار رہا تھا، مگر وہ وہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ جب اس کی نظر کرم علی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بالکل شیر کی طرح اس کے سامنے گرایا تھا۔ آیت کہاں ہے؟ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو آج تیرا آخری دن ہوگا۔ تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے اپنے آدمی تیرے جسم کے ٹکڑے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ایک پل کے لیے تو وہاں پہ سب لوگ کانپ اٹھے تھے۔ سب لوگ بس ڈر رہے تھے کہیں معاویہ شاہ رسیاں کھول کے آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ حقیقت میں ہی یہ کر دے گا اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں بچنے والا تھا۔ کرم علی نے خود کے خوف پر کافی حد تک قابو رکھا اور پھر مشکل سے خود کا ڈر چھپاتے ہوئے معاویہ شاہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تو خود اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے میرا کام آسان کر دیا، مگر افسوس شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہی وہ اور ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی موت کو خود دعوت دے چکی ہے۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی اور اگلے ہی پل معاویہ شاہ نے کرسی کو زور سے کھینچنا شروع کیا۔ یکدم کرم علی کے لوگ اسے پکڑنے لگے۔ اگر آیت کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا کرم علی، تمہارا حشر میں ایسا کروں گا کہ تمہاری نسلیں پناہ مانگیں گی۔ میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، آیت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز چٹانوں جیسی سخت تھی۔ پھر اگلے ہی پل
کرم علی نے اپنا فون نکالا، اپنے آدمی کو ویڈیو کال کرنے کا کہا، جو ایک بار میں ہی اٹھا لی گئی۔ کرم علی کے چہرے پر خباثت سی مسکراہٹ تھی اور پھر اس نے وہ موبائل معاویہ شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ معاویہ شاہ کی نظریں ایک پل کے لیے تھم گئیں۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ آیت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ کرم علی کے آدمی تماشائی بنے اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلاتی جا رہی تھی، وہ پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ اس پہ ہنس رہے تھے۔ معاویہ شاہ کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی آیت یوں تڑپ رہی تھی جیسے بنا پانی کی مچھلی تڑپتی ہو، اور باقی سب لوگ اس کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ یہ چیز معاویہ شاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کرم علی، بول اپنے آدمی کو آیت کو بچائیں، ورنہ خود کو چھڑوانے کے بعد تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت کو بچا لے گا، شاید میں تجھ پہ رحم کھا کر تیری جان بخش دوں۔ وہ کرم علی پر گرایا تھا، اسے بس خود کی فکر نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے لیے خوفزدہ نہیں تھا، اسے بس آیت کی فکر تھی۔ وہ اسے یوں بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی اپنی محبت کو یوں لوگوں کے سامنے روتے ہوئے دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو آتا تھا تو معاویہ شاہ تڑپ اٹھتا تھا، اور یہاں تو وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت معاویہ شاہ کی بے بسی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس وقت شدت سے وہ شاذم کو پکار رہی تھی، مگر دل معاویہ شاہ کا تڑپ رہا تھا۔ معاویہ جانتا تھا کہ وہ اس کو نہیں پکار رہی، اس کے لبوں پر سے شاذم کا ہی نام تھا، اور کوئی اس وقت معاویہ شاہ کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل میں پہ کیا گزر رہی ہے۔ موت اس کے سر پہ آ چکی تھی، مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی، اس لڑکی کی فکر تھی جو کسی اور کے نام لے رہی تھی۔ معاویہ شاہ نے آیت کو کہا تھا کہ وہ آدھا مر چکا ہے، اور آدھا آیت اسے اپنے الفاظ سے مار رہی ہے، اور ابھی معاویہ شاہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا آیت اس کی نہیں تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے لیے شدت سے دھڑکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ ایک حد تک تو وہ بنا بھی چکا تھا، مگر کیا ہوا اب؟ جس دن سے وہ ڈر رہا تھا وہ دن آ چکا تھا، اور اگلے ہی پل آیت کی چیخیں بند ہو گئیں۔ اس کی سانس رکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ موبائل کیوں بند ہو گئی؟ وہ کرم علی کو دیکھ کر چلا رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے کام ہو گیا، بہت افسوس ہو رہا ہے، میں تو اس کو تڑپتے ہوئے مارنا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا جلدی مر گئی۔ کرم علی چہرے پر افسوس سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آیت کو کھو چکا ہے، وہ اپنے جنون کو کھو چکا تھا، وہ اپنے عشق کو کھو چکا تھا، اپنی محبت کو کھو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ اس وقت وہ کوئی مردہ معلوم ہو رہا تھا جس کے جسم سے کسی نے روح نکال لی ہو۔ اس نے کہا تھا وہ آیت کے بغیر مر جائے گا، اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ مر گیا تھا، مگر شاید آیت کی ابھی زندگی لکھی ہوئی تھی، جب اگلے ہی پل دوبارہ اسکرین روشن ہو گئی، اور اس اسکرین پر اس نے آیت کو دیکھا تھا۔ وہ صحیح سلامت اس کے سامنے موجود تھی، اور معاویہ شاہ کو لگا کہ اسے دوبارہ زندگی دے دی گئی ہو، مگر چند پل کی مہلت ملنے کے بعد جیسے دوبارہ کسی نے اسے موت دے دی تھی، کیونکہ آیت کے ساتھ اور کوئی نہیں، شاذم کھڑا تھا۔ اس نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ابھی مزید کچھ ہوتا کہ اسکرین دوبارہ تاریک میں ڈوب گئی تھی، اور اسکرین کے ساتھ معاویہ کا دل بھی ڈوب گیا تھا، یعنی کہانی کا اختتام ہو گیا تھا، معاویہ اور آیت کی کہانی کا اختتام۔ وہ شاذم کے پاس تھی، اور وہ اس انسان کے پاس تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ کیا وہ اتنا برا تھا کہ آیت رحمان اسے محبت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اتنا بدقسمت تھا کہ اس کے نصیب میں محبت نہیں تھی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ایک چھوٹی سی زندگی سوچی تھی، مگر زندگی نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ کرم علی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کرم علی کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہاں پہ سب لوگ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے آیت کو بچا لیا ہے، اور کرم علی کے لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اسے جلدی سے معاویہ شاہ کا کام ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے جب معاویہ شاہ کو دیکھا تو وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ چپ چاپ بس سامنے دیکھے جا رہا تھا، اور اس وقت پتہ نہیں کیوں کرم علی کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ یہ وہی کرم علی تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، مگر معاویہ شاہ کو اس نے کبھی بھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ آج معاویہ شاہ کو اگر کوئی بھی دیکھتا تو اسے اس پہ رحم آتا، کیونکہ آج وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ کرم علی کو کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے طاقت چاہیے تھی جو معاویہ شاہ کے مرنے کے بعد ہی اسے مل سکتی تھی۔ اس نے اپنی بندوق معاویہ شاہ کی طرف کر دی تھی۔ تیار ہو جاؤ، تمہارا کام اب ختم ہونے والا ہے۔
وہ چپ رہا۔ اس نے نظر اٹھا کر کرم علی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں معاویہ، اس نے دوبارہ کہا، مگر وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک بے جاں مردے کی طرح کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ بندوق اس کے سر پر تھی، کرم علی نے تانی ہوئی تھی۔ معاویہ شاہ کو پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ماں، آپ اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ میں آپ کی مدد کرتا ہوں نا۔ وہ ننھا سا بچہ اپنی ماں کو یوں کڑکتی دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارے معاویہ، بس پانی بھرنا ہے، میں بھر لوں گی، تم سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کی ماں نے اسے محبت سے کہا تھا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ وہ پانی کا مٹکا اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے بہت چھوٹا مٹکا دیا تھا۔ وہ اس مٹکے کو بڑی مشکل کے ساتھ لایا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی وہ مٹکا بالکل خالی ہو چکا تھا، کیونکہ جتنا وہ ہل رہا تھا پانی زمین پر ہی گر چکا تھا۔ ماں، یہ تو سارا گر گیا، صبر، میں دوبارہ بھر کے آتا ہوں۔ وہ دوبارہ جانے لگا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے دوبارہ روک لیا۔ میرا بیٹا، پانی بھر گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تھا۔ دیکھنا ماں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں شادی کروں گا، اور پھر میری بیوی آپ کی مدد کروائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ساتھ میں شرما کے کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ یہ شادی کی بات اتنی سی عمر میں تمہیں کس نے بتائی؟ تو وہ اپنی ماں کی بات پر شرمانے لگا۔ وہ ہمارے ٹیچر ہیں نا، ان کی شادی ہوئی ہے۔ پھر دوسری ٹیچر ہیں؟ تو سب نے کہا تھا وہ ٹیچر اب اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی اور پورا گھر سنبھالیں گی، اس لیے جب میں شادی کروں گا نا تو میری بیوی بھی سب کچھ سنبھال لے گی۔ دیکھنا، میری بیوی کو تو میں رانی بنا کے رکھوں گا، وہ بھی کام کرے گی، میں بھی کام کروں گا، ہم دونوں ساتھ میں کریں گے، لیکن تم کچھ نہ کرنا، آئی سمجھ تمہیں؟ وہ ننھا سا بچہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو دھوم دھام سے تمہاری شادی کرواؤں گی میں، اور تم بہت بڑے آدمی بنو گے، پھر نہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی نہ مجھے، اور نہ ہی تمہاری ہونے والی بیوی کو، بلکہ ہم لوگ کام کرنے والے رکھ لیں گے، ہمارے بھی کام کم ہو جائے گا اور ان غریبوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ معاویہ کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ ننھا سا بچہ اپنی ماں کی ساری باتیں غور سے سن رہا تھا۔ ماں، سب کچھ ادھورا رہ گیا، سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ میں برا تو نہیں تھا ماں، مجھے برا بنایا گیا، مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ اپنی محبت کے ہاتھوں ہی میں مارا جا رہا ہوں، افسوس مجھے موت کا نہیں ہے، افسوس مجھے اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کرم علی کو آج جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج آنسو بہا رہا تھا۔ اسے اپنا انجام معلوم تھا، لیکن دل نے جینے کی تمنا کی تھی۔ جب مرنا چاہتا تھا تب موت آ نہیں رہی تھی، اور جب جینا چاہتا ہے تو موت سر پہ آ چکی تھی۔ اس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا، وہ سب کو ہراتا گیا، مگر صرف ایک لڑکی نے اس کو ہرا دیا تھا، وہ بھی محبت کے نام پر۔ معاویہ شاہ کی زندگی میں اگر آیت رحمان نہیں تو اسے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اور پھر اچانک سے فائر ہوا، اور کسی کا وجود کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ کرم علی کے ہاتھ میں گولی چل گئی تھی، بہت ہمت کر کے اس نے چلائی تھی۔ معاویہ شاہ کے ہونٹوں سے اگر آخری کوئی الفاظ ادا ہوا تھا تو بس یہ تھا، ماں میں ہار گیا۔ اور اس وقت وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کرم علی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے جانے لگا، مگر جاتے جاتے اس نے اس گھر کو آگ لگا دی تھی، اور اس آگ کے ساتھ وہ ایک وجود بھی اندر ہی رہ رہا تھا جس نے اپنی ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری تھی۔ جب اچھے وقت کی خواہش کی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ 2 سال بعد۔ عالیان، آپ خود کو اتنی تکلیف کیوں دیں گے؟ خدا کے لیے خود کو سنبھالیں، 2 سال ہو چکے ہیں، اپنے لیے نہ صحیح تو میرے لیے خود کو سنبھالیں۔ آپ کی پوری رات روتے ہوئے گزرتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے عالیان، نہ کریں آپ اپنے ساتھ ایسا۔ مفرح اس کا ہاتھ تھامے آج بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہر رات بکھرتا تھا، ہر رات ٹوٹتا تھا، مگر مفرح اس کو سنبھال لیتی تھی۔ معاویہ کی موت نے اسے بالکل ہی اندر سے ختم کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں بھر پایا تھا۔ اس بھائی نے اس کے لیے
بہت ساری قربانیاں دی تھیں اور وہ اپنے بھائی کو ان 2 سالوں میں بھی نہیں بھول پایا۔ اس کی اور مفرح کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، مگر سب نے محسوس کیا تھا کہ مفرح اس کے لیے پریشان ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ بات پتہ چلی کہ مفرح عالیان کو پسند کرتی ہے، اور اس وقت سب کو عالیان کی فکر تھی کیونکہ وہ خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کو ایک سہارا چاہیے تھا، اور اس وقت سب کو مفرح سے بہتر اور کوئی نہیں لگا تھا۔ جب مفرح کی شادی کے لیے کہا گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، اور عالیان دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھا، مگر وہ خود کو قصوروار سمجھتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے خود کو بھی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ معاویہ کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس گھر کے ساتھ وہ بھی جل گیا تھا۔ جب وہاں پر معاویہ کی باڈی ڈھونڈنے کے لیے لوگ گئے تو سوائے معاویہ کی چیزوں کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور گھر ویسے ہی بہت زیادہ جل چکا تھا، اور وہاں پہ صرف راکھ ہی بچ گئی تھی۔ ایک بھائی کے لیے سب سے تکلیف بھرا لمحہ وہ ہوتا ہے جب باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والے شخص کو یوں راکھ کی صورت میں دیکھا ہو۔ شاذم کو آیت مل گئی تھی تو آیت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے ٹھکرایا تھا، مگر اب وہ شخص اسے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ شاذم کی محبت پا کر مکمل ہو چکی تھی۔ حفصہ نے جو بھی ظلم آیت پہ کیے تھے وہ پہلے بھی معافی مانگ چکی تھی، اور اب بھی اس نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی۔ ان 2 سالوں میں ان کا رشتہ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ زحال کو 1.5 سال پہلے پھانسی مل چکی تھی، اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ جب اسے پھانسی مل رہی تھی وہ تب بھی ہنس رہی تھی۔ اسے تب بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، اور ان 2 سالوں میں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے بھی نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا۔ نور کے معنی روشن ہوتا ہے، اور وہ سچ میں ان دونوں کی زندگیاں روشن کر گئی تھی۔ آہل اور عائشہ کے یہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے تیمور رکھا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ پوری حویلی میں نور اور تیمور کے کہکوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں، گویا اس گھر میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ اگر خانزادہ حویلی کا منظر دیکھا جائے تو وہاں پر اللہ نے انوشے اور شاذیب کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام آیوشمان خانزادہ رکھا تھا، اور دوسرے کا نام انہوں نے ابیان خانزادہ رکھا تھا۔ انوشے زادہ آیوشمان کے قریب تھی تو شاذیب زادہ ابیان کے قریب تھا۔ بس اس بیچارے کی زندگی پہلے تو صرف انوشے نے خراب کی ہوئی تھی، اور اب اس کے 2 بچے بھی شامل ہو گئے تھے۔ منان اور تمنا کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کافی دعائیں مانگی تھیں، مگر اللہ کو جو منظور ہو۔ بے شک مایوسی کفر ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ ایک دن اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا، اور وہ بس اس رحمت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ حرم کے لیے شاذیب کے دوست کا رشتہ آیا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے شاذیب کے دوست عدیل کے ساتھ حرم کو رخصت کر دیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں تھا۔ یوں حمیرہ بیگم کی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اگر ان کی شادی شاذیب اور شاویز سے نہیں ہوئی تو ان کے نصیب میں کوئی بہترین لکھا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کو آہل کی صورت میں ایک اچھا اور شریف بچہ مل گیا تھا، اور دوسرا عدیل، وہ بھی بہت اچھا انسان تھا۔ انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، اور ان کا یقین صحیح ثابت ہوا تھا۔ زینب بیگم بھی اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد شاویز نے اپنی دل کی بات گھر والوں کے سامنے کھول کے رکھ دی تھی کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اور کوئی نہیں میرب ہے، اور جب یہ بات میرب کو پتہ چلی تو اس کے بھی تو گویا ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی سردار کی پسند ہوگی، وہ بھی شاویز خانزادہ جس کی تمنا ہر لڑکی کرتی تھی۔ اس نے 3-4 بار اپنے بھائی سے اس خبر کی تصدیق کی تھی، اور ہر بار حفصہ مسکراتے ہوئے اسے یقین دلاتی کہ ذیشان جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ حفصہ بھی ذیشان کے ساتھ اسی کے ہی گھر پہ رہتی تھی، اور پھر انہوں نے خانزادہ حویلی کے ساتھ اپنا گھر لے لیا تھا۔ یوں حفصہ کا بھی جب دل کرتا وہ خانزادہ حویلی میں چلی جاتی، اور ذیشان بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس نے تو کئی بار خانزادہ لوگوں کو کہا تھا کہ اس کو منع کیا کریں، اپنے گھر پہ پیر ٹکتا نہیں، ہر وقت حویلی میں گھسی رہتی ہے،
مگر حفصہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مجال تھا جو اس کے کان میں جوں بھی رینگتی وہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ اللہ نے ان کو بھی ایک بیٹی سے نوازا تھا جو حفصہ کا تو پتہ نہیں بلکہ ذیشان کے بہت قریب تھی۔ اربا ہمیشہ ذیشان سے چپکی رہتی تھی اور حفصہ ہر بار ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر جتنا وہ الگ کرنے کی کوشش کرتی اربا رونا شروع کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ ایک چھوٹی سی بچی سے جیلس ہو رہی تھی۔ یہ بات ذیشان کو مزہ دلاتی تھی۔ میرب اور شاویز کی بہت دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی۔ بے شک میرب کے نصیب میں بہترین لکھا تھا تب اسے شاویز خانزادہ ملا تھا۔ منان میرب کے نصیب میں کبھی تھا ہی نہیں، وہ تمنا کا نصیب تھا جو اسے مل گیا۔ وہ اللہ پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی اور اللہ نے اسے شاویز خانزادہ نوازا تھا۔ وہ ایک اچھا اور بہترین شخص تھا۔ زندگیاں سب کی اچھی چل رہی تھیں۔ ان 2 سالوں میں سب کی زندگیاں تبدیل ہو گئی تھیں۔ آیت آج بھی اپنے ماضی یاد کر رہی تھی۔ اس کے ماضی میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ یاد کر کے افسردہ ہو جاتی، مگر شاذم اسے ہر بار سمجھا لیتا تھا۔ آیت میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا جو گزر گیا وہ ماضی تھا، بھول جاؤ۔ شاذم پتہ نہیں کیوں مگر مجھے وہ خواب میں سونے نہیں دیتا۔ وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، وہ خوابوں میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ وہ واپس آئے گا، وہ زندہ ہے، میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ وہ ہر رات کی طرح آج رات بھی شاذم کے سینے پر سر رکھ کے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ وہ جب بھی سوتی تھی اسے خوابوں میں معاویہ شاہ نظر آتا تھا جو اسے کہتا تھا کہ وہ واپس آئے گا، وہ زندہ ہے۔ وہ کافی بار ڈاکٹر کو بھی دکھا چکی تھی مگر ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ انہیں تھوڑے مینٹلی ریلیکس چاہیے کیونکہ اس دوران اسے کہیں دور گھمانے کے لیے لے جائے۔ شاذم نے کافی بار اسے باہر لے جانے کا کہا تھا مگر اس کے خواب اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ میری جان، وہ مر چکا ہے، وہ نہیں آئے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ بھی ہر بار کی طرح اس کی بات مان گئی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا ہر سپنا جھوٹ ہو، ہر خواب بس خواب ہو۔ کچھ خواب حقیقت بھی ہوتے ہیں اور وہ خواب سچ تھا یا نہیں یہ تو ایک شخص ہی بتا سکتا تھا۔ تم جانتے ہو لوگوں نے کہا تھا یہاں پہ کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو لوگوں کو لگتا ہے وہ ناممکن ہے۔ جیسے دیکھو، اس سمندر کے بیچوں بیچ اس جزیرے پر پچھلے 2.5 سال سے زندہ ہوں اور سب لوگ یہیں سوچ کر سکون کی نیند سو رہے ہیں کہ معاویہ شاہ مر چکا ہے۔ ہر کہانی میں ولن نہیں مرتا میری جان، کچھ ولن میری طرح زندہ ہوتے ہیں اور اس کہانی کا تو ولن میں ہوں اور میری کہانی میں مر نہیں سکتا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ نو اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے 2 سال پرانا واقعہ یاد آیا تھا جب کرم علی نے اسے گولی ماری تھی۔ بھائی آنکھیں کھولیں بھائی۔ نو گھر کے پچھلے راستے سے اندر آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر کرسیوں پہ بندھے معاویہ شاہ پہ پڑی جس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ کتنا ناڑی ہے بے وقوف آدمی، ہاتھ میں گولی مار کے سوچ رہا ہے معاویہ شاہ مر گیا۔ نو جو ابھی پریشان اسے پکار رہا تھا اگلے ہی پل معاویہ شاہ کی آواز سن کے اس کے جسم میں گویا کسی نے دوبارہ زندگی ڈال دی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، جب وہ آگ میں جل جاؤں گا نا، میرا پورا جسم جل جائے گا، تب مجھے تم رسیوں سے آزاد کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ نو نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولیں، اسے آزاد کرنے لگا۔ بے وقوف آدمی۔ وہ کرم علی کو اچھے القابات سے نوازتے ہوئے نو کو چلنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کو گولی لگی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اتنا جلدی نہیں مرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، وہ نہیں مرا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ معاویہ شاہ اور نو اس دن کے بعد کہاں چلے گئے۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ معاویہ شاہ مر چکا ہے اور نو فرار ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے اس کے دشمنوں نے اسے مار دیا ہو۔ مگر کرم علی نے جس طاقت کے لیے سب کچھ حاصل کیا تھا وہ بیچارہ 3 مہینے ہی حکومت کر سکا کیونکہ معاویہ شاہ لوگوں کی نظر میں ضرور مر گیا تھا لیکن وہ زندہ تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے کرم علی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ حقیقت میں ہی اس کے آدمی اس کی لاش نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، اس نے وہی کیا تھا۔ اس کو سب کی خبر تھی مگر وہ دنیا والوں کی نظر میں مر چکا تھا اور ویسا ہی رہنا چاہتا تھا۔ آیت، بہت غلط کیا تھا تم نے، مگر دیکھو میں نے تمہاری نیندیں حرام کر دیں۔
معاویہ شاہ کو آیت کی کیفیت کا علم تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اور اس کو یہ کہتی تھی کہ اسے خوابوں میں کوئی شخص نظر آتا ہے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ میرے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی برا کرے تو میں اس کے ساتھ بہت زیادہ برا کرتا ہوں، مگر دیکھو تمہارے ساتھ میں برا نہیں کر سکا۔ کیا کروں، دل میں محبت ابھی بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور محبت کے ساتھ تمہاری بے چینی بھی دیکھنے جیسی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا جس جزیرے پر وہ موجود تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کوئی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، مگر معاویہ شاہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو کام ناممکن ہے وہ ممکن کر سکتا ہے۔ سب کی زندگیاں مکمل تھیں، سب لوگ اپنی زندگیوں میں خوش تھے، اور کچھ لوگ مطمئن تھے یہ سوچ کر کہ معاویہ شاہ مر گیا ہے۔ مگر صحیح کہتے ہیں، ہر کہانی میں ولن نہیں مرتا، جیسے اس کہانی میں نہیں مرا تھا۔ اور بے شک عشق کی تسبیح بس محبوب کو یاد رکھنا ہے، تبھی تو اسے تسبیح عشق کہتے ہیں۔ ختم شد۔